یہ ٹچ والا موبائل جو ہے یہ منی دجال ہے۔ اس وقت کروڑوں لوگ جو ہیں جہنمی جو بن رہے ہیں اسی موبائل کی وجہ سے بن۔ یہ موبائل جو ہے نا ٹچ والا، یہ والا موبائل جو ہے نیکیوں کا سب سے بڑا چور ہے۔ آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بچا لیں جہنم سے تو پھر اس موبائل سے بچ جائیں، اس موبائل کو مسلمان کریں، اس موبائل کو غسل دیں، اس موبائل میں گندی چیزیں نہ آنے دیں، اس موبائل میں گندی چیزیں بالکل نہ دیکھیں۔ عورتیں جو ہیں یہ شیطان کا جال ہے۔ شیطان جو ہے یہ بندہ مومن کو، اچھے بھلے نیک بندے کو بھی ان عورتوں کے ذریعے گرا دیتا ہے۔ پیارے اور محترم بھائیوں، ہر شخص اپنے سرمایہ کو تبھی بچا سکتا ہے جب اس سرمایہ کے چوروں کی پہچان بھی رکھے اور ان چوروں سے چکنا بھی رہے۔ مثال کے طور پر کسی بندے کے پاس پیسے ہیں اور وہ بس میں چڑھ جاتا ہے، وہ بار بار پہلے تو اس جیب میں ڈالے گا جس تک لوگوں کا ہاتھ نہ پہنچ سکے، اس کے بعد پھر بار بار اس کی پڑتال کرتا رہے گا، پیسے میرے پاس تھے، وہ تھے ہیں یا نہیں، کسی کا ہاتھ تو نہیں لگ گیا۔ رش اور ازدحام میں کوئی بھی بندہ اپنے جسم کی کسی عضو کو خارج کرنے کے لیے بھی ہاتھ نیچے لے جائے گا، اسے یہی لگے گا کہ لگتا ہے میرے پیسے نکالنے لگا ہے، اتنا بندہ چکنا ہو کے رہے گا۔ جس طرح ہم اپنے دنیاوی سرمایہ کو، مادیت کو، پیسے کو بچانے کے لیے فکر مند رہتے ہیں، کاش کہ اتنی فکر ہم اپنے دین اور ایمان کو بچانے کی فکر کرتے۔ جتنی پریشانی ہم دنیا بچانے کے لیے لیتے ہیں اتنی پریشانی ہم دین بچانے کے لیے لیتے۔ جتنی فکر ہمارے دماغ پر مال بچانے کی سوار رہتی ہے، صرف اتنی فکر دین بچانے کی سوار رہتی۔ جیسے یہاں پیسہ بچا کے ہم گھر کا کچن چلا لیتے ہیں، پیسہ بچا کے اپنا گھر چلا لیتے ہیں، پیسہ بنا کے نئے سے نیا گھر بنا لیتے ہیں، پیسے بچا کے نئے سے نئی گاڑی خرید لیتے ہیں، پیسے بچا کے بچوں کی شادی کر لیتے ہیں۔ کاش کہ جس طرح یہاں پیسے بچا بچا کے اپنا گھر بنا لیتے ہیں، چوروں سے بھی بچایا، ڈاکوؤں سے بھی بچایا، کام کرنے کے لیے لوگ آئے، پھر ایک ایک شے پہ غور کیا، کہیں آگے پیچھے تو نہیں ہو رہی ہے نا۔ کاش کہ اسی طرح ہم اپنے ایمان کی بھی فکر کرتے تو آج ہمارا گھر جنت میں بھی بن چکا ہوتا۔ ہمیں فکر ہے صرف مال بچانے کی، آخرت بچانے کی فکر کو نہیں۔ تو جب بندے کو مال کے جانے کا ڈر ہوتا ہے نا، پھر وہ ہر جگہ آنکھ رکھتا ہے، یہاں سے بھی مال جا سکتا ہے، یہاں سے بھی جا سکتا ہے، یہاں سے بھی جا سکتا ہے۔ تو ادھار مانگے گا یہ نہیں دے گا، اس کو بھی نہیں دے گا، کوئی ویسے مانگنے آئے گا یہ لے جائے گا، یہ مستحق نہیں ہے، اس کو بھی نہیں دے گا، بچوں کو بھی نہیں دے گا، بچے نجائز اڑا دیں گے، ایسی جگہ پہ خرچ کر دیں گے جہاں ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اپنی بیوی کو مال نہیں دے گا، اس کے ہاتھ میں، اس کو پتہ ہے اس کو دے دیا تو یہ پھر اللہ تعالی کاموں میں خرچ کر دے گی پیسے، تو بچا بچا کے رکھتا ہے بندہ پیسے۔ تو یہ والی فکر، یہ والی سوچ دین کے حوالے سے کیوں نہیں ہماری؟ سچی بات ہے اس دور کے اندر بندہ مومن کی نیکیوں کا، نیک اعمال کا اور اس کے عقیدے کا سب سے بڑا کوئی چور ہے تو یہ ٹچ والا موبائل ہے۔ کون سا موبائل ہے؟ یہ موبائل جو ہے نا ٹچ والا، یہ والا موبائل جو ہے نیکیوں کا سب سے بڑا چور ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ بندہ مومن جو ہے قیامت والے دن جب آئے گا تو اس کے نام اعمال میں تہامہ پہاڑ جو ہے بہت بڑا پہاڑ ہے، اس کے برابر نیکیاں ہوں گی۔ میں جب میزان پر آئے گا تو ایک دم سے نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی، ذرے کے برابر ہو جائیں گی نیکیاں۔ وہ کہے گا مولا میں نے تو اتنی نیکیاں کی تھی ساری نظر آ رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا وہ جو تم نے چھپ کر کے گناہ کیے تھے ان گناہوں نے تیری نیکیوں کو ختم کر دیا ہے۔ بتائیں آج کیسے چھپ چھپا کے ہر بندہ لگا ہوتا ہے، ہر بندہ موبائل میں مصروف ہے، چھپ چھپا کے۔ آج تو ایسے بدید ہو گئے ہیں
بے باک ہو گئے ہیں، بیٹا اماں کے سامنے، بیٹا ابا کے سامنے، بیٹا بڑے بھائی کے سامنے نعوذ باللہ من ذالک کچھ بھی چلا لیتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اسے پتہ ہے جو کچھ میں ہوں ابا بھی اسی طرح کے ہیں، یہ پھل جو ہے یہ درخت بھی اسی طرح کا ہی ہے جس طرح کا یہ پھل ہے، تو نہ بچے کو باک ہے نہ ابا کو باک ہے، سارے کے سارے بے باک ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، سر عام جناب نعوذ باللہ گندے کاموں میں ملوث ہیں، سر عام ملوث ہیں، فلمیں چلا رہے ہیں، ڈرامے چلا رہے ہیں، گندی عورتوں کو، فاحشہ عورتوں کو دیکھے جا رہے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا النساء حبائل الشیطان، حضور فرماتے ہیں عورتیں جو ہیں یہ شیطان کا جال ہیں، شیطان جو ہے یہ بندہ مومن کو، اچھے بھلے نیک بندے کو بھی ان عورتوں کے ذریعے گرا دیتا ہے، عورتوں کے ذریعے گرا دیتا ہے، نیکی کی راہ سے دور کر دیتا ہے، ایمان سے دور کر دیتا ہے، عقیدہ صحیحہ اسلامیہ سے دور کر دیتا ہے۔ آج آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، کتنے نوجوانوں کو چھوڑیں، بوڑھوں کی خلوتیں گندی ہو چکی ہیں، بوڑھے بھی کہتے ہیں کہ مجھے ٹچ والا موبائل لے کے دیں، پوتوں کو بیٹوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے بھی بڑا موبائل چاہیے، گھر میں بوڑھی اماں جو ہر وقت قرآن پڑھتی رہتی تھی اب وہ بھی خواہش مند ہے، وہ بھی کہتی ہے مجھے بڑا موبائل لے کے دیں، بتائیں ٹچ والا موبائل ہو جی ہمارے پاس۔ آخر کس نے یہ ہمارے معاشرے کو گندا کر دیا ہے؟ اس کو اگر کہا جائے نا موبائل کو، یہ ٹچ والا موبائل جو یہ منی دجال ہے، کیا ہے؟ منی دجال ہے، چھوٹا دجال، جس نے پکڑ کے اچھے بھلے لوگوں کو خراب کر دیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جناب دیکھو جب یہ بیان کیا جاتا ہے نا بھی دجال آئے گا، لوگ کافر ہو جائیں گے، لوگ یہ ہو جائیں گے وہ ہو جائیں گے، کہتے ہیں یار ایسا کیسے ہوگا، دجال صرف بات کرے اور لوگ ہو جائیں۔ میں نے کہا موبائل آیا ہے، موبائل نے جو کچھ بھی دکھایا لوگوں نے تسلیم کیے یا نہیں کیا؟ لوگوں نے عقیدے بدلے، نظریے بدلے، سوچ بدلی ہے، فکر بدلی ہے، والدین کی ادب کے ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنے کے معیار تک بدل گئے ہیں، سارا کچھ بدل گیا ہے اسی موبائل کے ذریعے۔ پہلے کو بندہ آج سے 40 سال 50 سال پہلے کو بندہ کسی فاحشہ عورت کا ڈانس دیکھنے جاتا تھا نا، منہ چھپائے پھرتا ہوتا تھا معاشرے میں، لوگ بھی کہتے تھے یار بڑا بے شرم بندہ ہے یار، اس طرح کا کام دیکھ کے آیا یہ۔ آج جو ہے سر عام دیکھ رہے ہیں، کسی کو پرواہ ہی نہیں، معاشرہ جو ہے وہ یوں نارملائز ہو گیا ہے، بالکل سارے کسی کو بو نہیں آتی، معاشرہ سارا ایک جیسا ہو گیا ہے نا، کوئی ہے تو چلا کے بیٹھا ہوا تو کسی کو پرواہ ہی نہیں، دیکھ رہے ہیں سر عام دیکھ رہے ہیں، کسی کو نہ ابا کو حیا آتی ہے کہ روک دے، نہ اماں منع کرنے کو، اماں کا دل کرتا ہے کہ بیٹے کو منع کر دے، نعوذ باللہ یہاں تک کہ بیٹیوں تک کو منع نہیں کرتے کوئی لوگ۔ قرآن کریم نے اسی طرح کا ایک واقعہ بیان کیا ہے گناہ سے بچنے پر انعام کا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب خاتون نے دعوت دی، گناہ کی، اللہ تعالیٰ نے وہ منظر بیان کیا قرآن میں فاستبق الباب، جی فرمایا کہ یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے، تیز قدم کے ساتھ دوڑ کے گئے حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف، بس پھر کیا تھا، خود بخود دروازے کھلتے گئے، خود بخود دروازے کھلتے گئے، تالے لگے ہوئے تالے ٹوٹتے گئے، دروازے کھلتے گئے۔ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے، اس میں سبق کیا ہے ہمارے لیے، یعنی کہ بندہ بچنا تو چاہے، بچنے کی نیت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا فرما دے گا۔ گناہ سے بچنا چاہے، تالے میں لگے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تالوں کو بھی توڑ دے گا، کنڈیاں توڑ دے گا، دروازے خود بخود کھل جائیں گے۔ بچنا تو چاہے، جب بچنے کی خود ہی کوشش نہ کرے گا تو پھر یہی ہوگا۔ قرآن کریم نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا جہاں قصہ بیان کیا نا، یوسف علیہ السلام نے کہا تھا رب السجن احب الی، مولا جس بات کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہے نا، میرے لیے اس گناہ سے بہتر جیل میں رہنا ہے۔ گناہ سے بہتر کیا ہے میرے لیے؟ جیل میں رہنا ہے، میں جیل میں پڑا رہوں گا، لیکن مجھے یہ گوارا نہیں ہے نہ حق بغیر کسی بات کے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جو ہیں 8 سے 9 سال پورے آپ جیل میں رہیں، 8 سے 9 سال پورے آپ جیل میں رہیں۔ سوچ سکتے ہیں آپ، وہ بھی جوان تھے،
آج کل کہتے ہیں جی ہم سے بچا نہیں جاتا، کیا کریں حضرت، بچا نہیں جاتا، ماحول ہی ایسا ہو گیا، کیا کریں، رات دن آگے پیچھے ہے ہی وہی، تو کیا کریں، آگے پیچھے عورتیں بھی پڑھتے ہیں تو ہم کیا کریں، آنکھ اٹھاتے ہیں ٹی وی چل رہا ہوتا ہے تو ہم کیا کریں، بھائی ہم کیا کریں گے، کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ شمس جو ہے اس میں 11 قسمیں ارشاد فرمائی، 11 قسمیں ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ نے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فألهمها فجورها وتقواها، اللہ نے فرمایا جیسے ہم نے لوگوں کے اندر گناہ کی طاقت رکھی ہے ویسے ہی نیکی کی بھی طاقت رکھی ہے۔ اللہ 11 قسمیں اٹھا کے فرمائے کہ میں نے اس میں گناہ کی سے بچنے کی طاقت رکھی ہے، اور یہ کہتا میں بچ ہی نہیں سکتا۔ بولے نا بھائی، سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ ہاں بھائی، اللہ تعالیٰ 11 قسمیں ارشاد فرمائے کہ میں نے ان میں بچنے کی طاقت رکھی ہے، اور یہ کہیں کہ ہم میں بچنے کی طاقت ہی کوئی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ پیارے بھائیو، آج ہم دیکھیں سچی بات ہے، صحابہ کرام کے دور میں، تابعین کے دور میں، اہل اللہ کے دور میں گناہ نہیں تھے، استغفار زیادہ ہوتا تھا۔ آج گناہ بڑھ گئے ہیں، استغفار جو ہے وہ مفقود ہو گیا ہے۔ گناہ نہیں تھا، استغفار تھا۔ حضور فرماتے ہیں کسی بندے سے 70 بار بھی دن میں گناہ ہو جائے اور وہ استغفار کر لے، 100 بار تسبیح پڑھ لے، میرا اللہ اس کے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دیتا ہے۔ لیکن کریں تو پھر آج کتنے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جناب استغفار کریں ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، استغفار کرنے کی طرف آتے نہیں، بلکہ کل ہی شاید میں سن رہا تھا، ایک بزرگ بتا رہے تھے کہ وہ کہنے لگے کہ ایک جگہ ایک پیر صاحب فوت ہو گئے، تو ایک بندہ جو ہے وہ دعا کرنے لگا، مولوی صاحب آئے، انہوں نے کہا یا اللہ ان کے پیر صاحب کو بخش، وہ بڑے پیر صاحب جو تھے، ان کی مغفرت فرما۔ کہتے ہیں وہ جو مرید تھا ان کا گدی نشین بنا تھا، وہ لڑ پڑا، کہنے لگا نہیں یہ دعا نہ کریں کہ یا اللہ ان کو بخش، بلکہ یہ دعا کریں یا اللہ ان کے درجے بلند کر۔ نعوذ باللہ من ذالک، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بزرگ جو ہے وہ بخشش کے لائق ہے ہی نہیں، مطلب کہنے تو یہی ہوا پھر ہیں بھائی، بخشش کی دعا تو ہر ایک کے لیے کی جائے گی۔ بخشش کی دعا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہدائے احد کے لیے کرتے ہیں، شہدائے احد کے لیے حضور بخشش کی دعا کر رہے ہیں، شہدائے بدر کے لیے حضور بخشش کی دعا کر رہے ہیں، بلکہ قرآن نے بخشش کی دعا تعلیم فرمائی ہے، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ یہ اس دعا کا تعلق ہے ہی، اولین مخاطب اس کے حضور کے صحابہ ہیں، اور سبقونا بالایمان کا جو مصداق ہیں وہ بھی حضور کے صحابہ ہیں۔ بتائیں، حضور کے صحابہ دعا کر رہے ہیں مولا بخش ان کو جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں چلے گئے ہیں، ان کی مغفرت فرما دے۔ اور آج کا پیر جو ہے وہ اپنی شان اتنی اونچی سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے لیے بخشش کی دعا ہی نہ کرو۔ کیوں محروم کرتے ہو اپنے آپ کو بخشش کی دعا سے؟ ہیں کس نے تم کو یہ پیری سمجھا دی ہے؟ کس نے؟ اوپر سے دعوے تمہارے یہ ہیں کہ ہم پیر طریقت اور راہبر شریعت ہیں، تمہیں یہ پتہ نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں میں خود روزانہ 70 بار کی بھی تعداد ہے، 100 بار کی بھی تعداد ہے، حضور فرماتے ہیں روزانہ میں اتنی بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت مانگتا ہوں، حضور فرما رہے ہیں۔ بتائیں، تو آج ہمارے ہاں گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، استغفار کی دعا وہ ختم ہوگی۔ استغفر اللہ پڑھنے سے، جس کے متعلق ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو بندہ استغفار کرتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے اولاد ہو تو اولاد عطا فرماتا ہے، بے رزق ہو تو اللہ رزق عطا فرماتا ہے، ہیں جی اگر بارشیں رک جائیں تو قرآن فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، رب فرماتا ہے میں بارشیں عطا فرما دوں گا۔ اور یہاں کہتے ہیں کہ یہاں گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور جس چیز نے رحمت لانی تھی وہ مفقود ہو چکی ہے، وہ رحمت کی دعا، بخشش کی دعا جو ہے اس طرف کسی کا دھیان ہی نہیں جاتا۔ پیارے بھائیو، آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بچا لیں جہنم سے تو پھر اس موبائل سے بچ جائیں، اس موبائل کو مسلمان کریں، اس موبائل کو غسل دیں، اس موبائل میں گندی چیزیں نہ آنے دیں، اس موبائل میں گندی چیزیں بالکل نہ دیکھیں، ورنہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں اس وقت
کروڑوں لوگ جو ہیں جہنمی جو بن رہے ہیں اسی موبائل کی وجہ سے بن رہے ہیں، کروڑوں لوگ، اور کسی عمل کی وجہ سے اتنے لوگ جہنمی نہیں تیار ہو رہے جتنا اس بڑے ٹچ والے موبائل کی وجہ سے لوگ جہنمی تیار ہو رہے ہیں۔ سر کے بال سفید ہو گئے ہیں لیکن رات کو جناب وہ گندی عورتوں کو دیکھنا وہ نہیں رک رہا ابھی بھی۔ بتائیں، حضور فرماتے ہیں بدترین ہے وہ بوڑھا ہیں جس کی آزاد و جواب دے جائیں لیکن اس کی حرص اور خواہش جو ہے وہ بھی ابھی گناہوں سے رک نہیں رہی، ابھی تک گناہوں سے باز نہیں آ رہا وہ بندہ۔ بتائیں کیا بنے گا اس کا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس لیے ہر بندے مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کا جائزہ لے کہ میں کیا کر رہا ہوں رات دن میں۔ سچی بات ہے یار، یہ رب کی نافرمانی ہے حقیقت میں، اگر آپ دیکھیں تو رب کے حکم کو توڑنا ہے۔ جو بندہ رات کو موبائل پہ لگا رہتا ہے، موبائل پہ جناب گندی عورتوں کی موویاں، ویڈیو، تصاویر، یہ ساری چیزیں دیکھنا اور ان کو سرچ کرنا۔ بتائیں، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ پاکستان جو ہے یہ عشق رسالت میں سب سے آگے ہے، تو بھائی یہ بھی رپورٹ آئی ہے کہ گندی چیزوں کی جو سرچ کرتے ہیں وہ بھی پاکستانی زیادہ ہیں، تو پھر وہ کون لوگ ہیں بتائیں ذرا۔ اس لیے اپنی خلوتوں کو مسلمان کیجئے، اپنے موبائلوں کو مسلمان کیجئے، اپنے موبائل کے ذریعے خود کو جہنمی ہونے سے بچائیے یار۔ جتنا زیادہ خرچہ بندہ موبائل پہ کرتا ہے اتنا تو کھانا بھی نہیں کھاتا بندہ مہینے میں، ہے نا؟ اور 3-4 مہینے کے بعد 5 مہینے کے بعد جب موبائل بدلے گا تو آپ حساب لگا لیں وہ کتنا خرچہ کر رہا ہے اکیلے موبائل پہ۔ اور یہ چلتی پھرتی جہنم ہے، جہنم کا دروازہ ہے، جہنم کی طرف کھیلنے والی شے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔